نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ غدیر خم کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غدیر خم، یہاں پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک یہ بات بھی ان میں ارشاد فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا کا لفظ استعمال کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو یہاں مولا کا معنی دوست کے ہیں، محبت کرنے والے کے ہیں، محبت رکھنے والے کے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر شان بیان فرمائی گئی ہے۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے، یا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھے۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بندہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف خطاب بھی دیے ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں مستعمل ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب ملا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کا لقب ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بہت سے فضیلت والے کلمے نصیب ہوئے،
جن میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو بعض دفعہ خطاب سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست مولا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی طبقہ، کوئی گروہ یہاں مولا کا معنی، یہاں مولا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل لیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر خلیفۃ النبی بلا فصل قرار دینا ہوتا تو خطبہ ذوالحجہ میں قرار دیتے، جو اس سے 9 دن پہلے 10 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت کی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فعل اس بات کے خلاف ہے کہ یہاں پر جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مولا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب خلیفۃ النبی بلا فصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بڑھائی ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، بہت سارے مناقب اور بہت ساری عظمتیں عطا فرمائیں، اور اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، تو جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، اس بندے کی فضیلت میں، اس صحابی رسول کی فضیلت میں شک کرنا یہ اپنے آپ کا ایمان خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ حدیث کسی طور پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفۃ النبی بلا فصل ہونا ثابت نہیں کرتی۔ اب جو لوگ اس حدیث کو اس معنی میں بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس اور واضح دلیل نہیں ہے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن خلیفۃ النبی بلا فصل جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بنے اور اللہ رب العالمین نے ان کو خلافت عطا فرمائی، مگر ان سے پہلے 3 صحابی رسول ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خلافت عطا فرمائی ہے۔
اب رہا یہ مسئلہ کہ 18 ذی الحجہ کو اگر کوئی بندہ اس کو عید کے طور پر لیتا ہے تو یہ دین میں تحریف ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 2 عیدیں چھوڑی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علیحدہ سے احکامات موجود ہیں کہ عید الفطر میں فطرانہ بھی ہے، عید الفطر کے اندر 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بڑی عید عید الاضحیٰ ہے اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہے۔ تو جہاں پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید چھوڑی ہے تو اس کے احکام بھی چھوڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عید چھوڑ دی اور احکام نہیں چھوڑے، ایسا نہیں ہوا۔ تو جو بندہ ذی الحجہ کو 18 ذی الحجہ کو عید کے طور پر مناتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اور اگر اس کو وہ شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ شریعت کے اندر وہ اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ غدیر خم کا جو واقعہ پیش آیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 10 دن پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور غدیر خم کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الیوم اکملت پہلے نازل ہو چکا، لہٰذا عید کے نام یہ جو غدیر کا واقعہ پیش آیا ہے، غدیر خم کا واقعہ پیش آیا ہے، اس دن کو عید کے طور پر لینا الیوم اکملت کا یہ بالکل مخالف ہو جائے گا، اور یہ قرآن شریف کے حکم عدولی ہوگی۔ اور قرآن شریف نے جب ایک مور لگا دی کہ یہاں پر تمہارے احکام پورے ہو گئے تو پھر یہاں سے عید نکالنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسائل اس حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ مختصراً بات یہی ہے کہ غدیر خم کے مقام پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں مولا کا لفظ استعمال کیا، اور اس کا معنی دوست ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کسی ڈکشنری میں یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے کہیں پر بھی خلیفۃ النبی بلا فصل ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ اس بات کو اس معنی میں لیتا ہے وہ غلط ہے، اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ اصل دین تو وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اگر ہم اسی دین پر چلیں گے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا، اور اگر اس میں رد و بدل کریں گے تو یہ رد و بدل نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی کرنے دے گا، اور نہ اس رد و بدل کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت اور احترام عطا فرمایا تھا، اللہ رب العالمین وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مکمل پیروی نصیب فرمائے۔